ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانہ.
ہر زبان نہ 70,000 بولیاں میں جو پرندہ میں تسبیح کر دے تے جنہ ثواب بنتا ہے درود پاک پڑھنے والے تے نانا مال میں جمع ہو جاتے ہیں جنہوں میں نا ثواب چاہیے وہ ایک بری مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول جلایا ہے واہ حسین
میدان کربو بناتا خونی نقشہ بے کے فرشتے بھی حیران کون ہے مجھے سجدہ داری حیران ہے ملائک بھی کون ہے بھی سکتے میں یوں صبر کا سید سجایا ہے زو نہ کہتے وہ واہ حسین تیرے تو نے دین بچایا ہے اتنی بات میں واہ حسین تو نے دین بچایا تیری شان چاند اور مہر کا معنی سورج اے آقا حسین جناب کی شان سورج کو بھی زیادہ چمکتی چاند کو بھی بہت ہی روشن الحمدللہ اس ناچیز نے 50 تو زیادہ منقبتہ لکھی ہیں امام علی مقام کی شان میں سب تو پہلے یہ کہ 18 سال پہلے لکھی تیری شان حشر وفاؤں پر تیرے سفر کا سایہ ہے تا حشر وفاؤں پر تیرے سفر کا سایہ ہے مل کے کہہ دے وہ واہ حسین تیرے علماء دین شام حاضرین سامعین کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس بستی میں شاید 5-6 آدمیوں میں اس مسجد شریف کی پہلی آدمی اللہ اس مسجد میں نام کا عطا فرمائے۔ مسجد کے خطیب و امام انتظام میں نمازی محلے والے علاقے والے سب نے اللہ تمام جہانا کی کامیابی عطا فرمائے۔ بڑے ذوق شوق نال اس محفل پاک واسطے بھائی اکبر صاحب نے دل فقار رابطہ کیتا اور تائید مزید فرماتے لے گئے برادر محترم عاشق مدینہ جناب ڈاکٹر محمد شفیق صاحب اور بھائی منور صاحب مسلسل رابطہ رکھیا۔ اللہ انہاں دی سرپرستی دین نہ محبت لگن مقبول فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دے بزرگوں واسطے یہ وابستگی ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، بلندی کا ذریعہ بنائے۔ پورے پیٹ واسطے سب حاضرین واسطے اللہ امام علی مقام دی یاد والی محفل دعا جہانہ بچ عزت و قابل کا ذریعہ بنائے۔ جو الفاظ قرآن میں پڑھے گئے اور جس طرح مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے، پہلے کچھ قرآن آیت کے حوالے نہ چپڑی، پھر کچھ فضائل آپ کے خاندان کے انہوں کی محبت کا فائدہ تے صرف کب واقعہ کربلا کا سفر جڑا ہے مدینہ شریف کو کربلا بلا تک وہ دی ایک چلگی اور پھر شہادت کو بعد والے واقعات بعد کے احوال بطور خاص میں حکم فرمایا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کی توفیق نہ حضور بابا فرید الدین بن شکر کا صدقہ اپنے معافی صغیر کو بیان کر کے جاتا چاہوں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ یہ میں پہلے بھی عرض کرنا ہوگا کہ صرف سننا کمال نہیں، یاد رکھنا کہ اپنانا کمال ہے۔
دین دیا جڑیاں باتاں واسطے امام حسین کربلا گئے نے نا سنیا کی یزیدیاں بھی ہیں سن دین دیا شانہ سنیا ہونا بھی سنیا امام حسین بھی ہونا سے بھی سنیا آپ نے بنایا جو الفاظ قرآن میں پڑھے گئے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي رب فرماتا ہے میرے نہ وفا کرو اوفی بعہدکم اللہ کریم فرماتا ہے میں تہاڈے نہ وفا کروں تسی میرے نہ وفا کرو میں تہاڈے نہ وفا کروں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اللہ فرماتا ہے صرف میرے کو ڈریو عزت کی پرواہ نہ کرو صرف میرا ڈر رکھیو میرے تو بے پرواہ نہ ہو جو میرا ڈر رکھیو تے میرے نہ وفا کرو تو میں تہاڈے نہ وفا کروں وفا کرتا ہے بندہ جرت و بہادری ہو گئے تھے حسنین کی میں سرکار کی صفتہ میں مجموعے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دونوں بیٹیاں نال لے کے رسول پاک کی بارگاہ میں آئیاں آپ نے وصال شریف تو کچھ دن پہلے عرض کیتا حاضان نے بنایا دوری سہوما شیعہ اور ان حد ہوگا یا رسول اللہ آبا جان میں دونوں بیٹے لے کے آئی ہوں دو من کسی شہر کا بارش بنا دیو دو من کچھ نہ کچھ دے دیو انہاں آپ نے کی عطا فرمایا فمن حد القادر کبیرہ سودہ دی وحیدی بیٹی ایسا بڑھے حسن جو میں اپنی سرداری کا وارث بنا دیتا اپنے علم اور حکمت کا وارث بنا دیتا مطلب کہ میرے وصال فرمانے کے بعد میرے انتظاری پردہ کرنے کے بعد کوئی میری سرداری کا رنگ دیکھنا چاہے تو حسن کا دیدار کر لے اور میری سرداری کے جلوے نظر آ جائیں میری حکمت کی علم دیکھنا چاہے تو حسن کو دیکھ لے اگلے جملے سنو عرض کی تحبہ جان حسین کو کتا بارس بنایا جیڑی شہر کا امام حسین سرکار بارس بنایا وہ ترجمہ سن کے خود ہی دل کرے گا اچھی سبحان اللہ کرنا فَمَنْ حَدْتُ حَدْ صَغِيرًا جُرَتِ وَجُودِ بیٹی ایسے چھوٹے نو تیرے چھوٹے بیٹے نو حسین نو اپنی صحابت دا کہ جرت و بہادری دا وارث بنا چھڑے ہے اللہ اکبر تیبر وہ تو چودھریاں صدقہ پا گئے سبحان اللہ صدیاں پہلے کی گل واقعہ کربلا 61 ہجری کے شروع میں واقعہ ہوئے ان 1432 ہجری شروع ہو گئی پتہ نہ تھانوں ایس یکم محرم تو سن 1432 ہجری شروع ہو گئی 1431 ہجری مکمل ہو گئی 1432 ہجری یکم محرم تو تیری یاد رکھیا کرو اپنی شخصیت اسلامی تشخص بڑھے بابے جڑے نے چیتر بگڑنا کام چلاتے ہیں تے نمی ایسا صرف جنوری فرمی نہیں اپنے مہینے میں بھی یاد رکھو نا اسلامی سال کڑے مہینے میں شروع ہوتا ہے محرم شریف یہ بھی پتہ کرنا کہ سنے ہجری دا آغاز کنے کیتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کدوں کیتا تھی نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت تو 16.5 سال بعد کیوں کیتا سی او ایک بندے نہ جھگڑا سی پیسے لینے سن انہیں وعدہ کیتا سی لکھ کے دیتا سی فلاں مہینے چ پیسے دیاں پیسے نہ دیتے انہیں رکا حضرت عمر فاروق اعظم نے شدید رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھیا تے لکھیا سی میں یہ پیسے شعبان وچ دیاں گا کیڑے مہینے شعبان حضرت فاروق اعظم فرمان لگے تے مہینے دا ذکر ہے سن دا ذکر کوئی کیڑا شعبان جڑا لنگ گیا ہے وہ کہ جڑا آنا ہے وہ کہ جڑا ہے تو بعد آ رہا ہے وہ مہینے دا ذکر ہے سن دے تو نہیں سال کیڑا پھر ضرورت محسوس کی تھی آپ نے فرمایا اجے تو مسلمان تعداد پھیلنی ہے کاروبار بدلنے ضرورتاں اور درپیش ہوئی ہیں تو صرف
سان کوئی نہ ہوگی تو مسئلے بن گئے پھٹے پہن گے لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے کاروبار خراب ہوں گے یہ اللہ کو سان بھی کیوں ہوئے پھر آپ نے مشورہ کی تک کمیٹی بلائی کسے کیا فارس کا کیلنڈر نافذ کر دی کسے کیا رومیا کا کیلنڈر کسے کچھ ایک ساتھ میں مشورہ دیتا جدو سرکار ہجرت فرما کے مکے تو مدینہ شریف آئے وہ اسلام کو غلبہ ملے تے کیوں نہ سرکار دی ہجرت تو اسی اپنے سان کا آغاز کر دیں سنہ ہجری توجہ ہے تو صاحبو آؤ حسنین کریمین وفا صدق صفا انہوں نے مقام مرتبہ میرے تو دوڑے پیارے نبی کریم پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ کا ارشاد پاک حضرت نصر بن جوہنی علیہ رحمہ بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی بن جعفر نے دسے میں کہنا کھڑیاں کے سلسلے اپنے اسلاف دے نصر بن جوہنی کہتے ہیں میں نے امام علی بن جعفر نے دسے امام علی بن جعفر کہتے ہیں میں نے میرے سکے پر حضرت امام موسیٰ کاظم نے دسے حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے میرے ابا جی حضرت امام جعفر صادق نے دسیا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے گل میرے ابا جی امام محمد باقر نے سنائی حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے گل میرے ابا جی امام زین العابدین نے سنائی امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے گل میرے ابا جی امام حسین نے سنائی امام حسین فرماتے ہیں میں نے گل میرے ابا جی مولا علی مشکل کشا نے سنائی اور مولا علی فرماتے ہیں میں سیدیاں اکھاں نال ویکھیا تے کاناں نال سنیا نبی پاک علیہ السلام حسن حسین کے ہاتھ پھڑ کے ایک کلام کرن دے سن سرکار مسجد نبی میں جناب حسن حسین کے ہاتھ پھڑ کے جڑا اعلان کیتا ہے وہ سنان لگا فرمایا من احبنی وحازین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ حکم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں جنہیں میرے نال محبت کی تھی انہاں تمہاں نال محبت کی تھی انہاں دے باپ نال محبت کی تھی تے جنہیں انہاں دی ماں دی عزت کی تھی وہ جنت وچ میرے نال میرے والے درجے وچ رہے گا اس بات جنہاں اس محبت کا پتہ چلے اہل سنت عقیدے کی صداقت کا پتہ چلے ایک جڑا مجمع نرموں کا بستر چھوڑ کے امام علی مقام دی یاد وچ بیٹھے نے انہاں دی برتری تے انہاں دی بلند قسمتی کا پتہ چلے فرمان نبی سن لو میرے تے تواڈے آقا نے 9 نفع بیان کیتے نے اہل بیت کی دوستی تے محبت دے 9 نفع بیان کیتے نے وہ کتنے اور نفع تے ایک بھی بڑی بات والا پھر آخر دا نفع تے نبیوں دے وہاں نے جنہوں نفع قرار دیتا ہے 9 نفع بیان کیتے نے ایک کا جملہ ایک آجے بگاہ سنتے رہن دے اور میں پوری ترتیب نہ وہ 9 نفع پڑھ کے دسن لگا جڑے میرے آقا نے اہل بیت کی محبت دے بطور انعام ذکر کیتے نے پہلا انعام اللہ ومن بہت تعالیٰ ہو بیان محمد ماتا شہیدہ فرمایا آگاہ ہو جاؤ خبردار جنہیں میری اہل بیت میں محبت کی تھی جنہیں میرے گھرانے نہ پیار کیتا جنہیں میری آپ میں محبت کی تھی پاویں بخار نہ تبھی موت بستر سے بخار کر کے فوت ہو جائے اور ان ثواب شہیدہ والا نصیب ہوے گا ان شہیدہ والا ثواب نصیب ہوے گا پھر دوسرا انعام بیان کیتا ہے سن لو اللہ ومن ماتا لہو بیان محمد ماتا طائبہ نبیوں نے امام کا فرمان سن لو اپنے نبی پاک کا فرمان سنیا ترجمہ سن لو آپ فرماتے ہیں اللہ ومن ماتا لہو بیان محمد ماتا طائبہ جنہیں میری اہل بیت میں محبت کی تھی انہوں سچی توبہ تو بغیر موت نہ آوے گی انہاں انعامات ہوتے جنہوں کی سبحان اللہ کیا یقیناً انہاں انعامات جو انہوں حصہ نصیب ہوگے گا فرمایا تیسرا انعام میرا بیان کیتا اللہ ومن ماتا لہو بیان محمد ماتا مغفورہ فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ جنہیں میری اہل بیت میں محبت کی تھی اللہ کریم کی طرف انہوں بخشش کا پشتہ نصیب ہوگے گا چوتھا انعام میرا بیان کیتا سن لو اللہ ومن ماتا لہو بیان محمد ماتا مومنن مستقبل ایمان فرمایا خبردار وہ لوگوں آگاہ ہو جو میرا کلمہ پڑھنے والے دے نشید کر دو جنہیں میری اہل بیت میں محبت کی تھی ایسے محبت دے وفصال کر گیا ایسے محبت کی موت آئی تے فرمایا دنیا تو ایمان کامل لے کے گیا ہے مکمل
ایمان لائے کہ دنیا تو روانہ ہوئے پنجواں انعام بیان فرمایا اللہ ومن مات علی بیان محمد بشرہ بالجنت ملک الموت ثم منکر ونکیر فرمایا کہ میری آپ نے محبت کی تھی کہ تم قبر میں پہنچے گا جب جان نکلنے لگے گی دنیا کے اس میں ملک الموت جنت کی خوشخبری سنائیں گے جب قبر میں پہنچے گا منکر نکیر جنت کی خوشخبری سنائیں گے نام اللہ ومن مات علی بیان محمد ہوتی لاہو فی قبر ہی بابا نے ملک اللہ فرمایا جن نے میری آپ نے پیار کی تو جن نے میری آپ نے محبت کی تھی جن نے میرے خاندان احترام رکھیا عزت کی نگاہ نہ دیکھیا وہ بندہ نہیں قبر میں دفن ہوئے گا انہیں قبر میں جنت میں پاسے دو دروازے کھول دیتے جائیں گے اگلا انعام اللہ ومن مات علی بیان محمد یوسف الی الجنت زفن کما تدخل سلامات زوجها فرمایا خبردار جن نے میری آپ نے محبت کی تھی انہوں جنت میں جب کھڑا لگیا عام دوسرے جنتیاں کی طرح نہیں بلکہ انہوں دولہ بنا کے جنت میں کھڑا جائے گا دولہ اس بات سے بنایا جائے گا دولہ جب جائے لوگی دیکھنے دے کھلو کھلو کے دیکھنے دے تو سارا مجنہ حشر میں کے یہ جا رہے ہیں رسول پاک کی اللہ خاتم میرے آقا نے میرا 8واں انعام بیان کیتا سنن اللہ ومن مات علی بیان محمد جا اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ فرمایا خبردار آگاہ ہو جو جنہیں میری اہل بیت نے محبت کی تھی وہ جنہیں قبر میں دفن ہوئے گا اس قبر کی زیارت کرنے واسطے آسمانہ میں فرشتے لے جاؤں گے جب وہ لوگی کعبے کی زیارت واسطے جاتے ہیں نامہ انعام بیان کیتا سنیو اپنے عقیدے دے نال کرو ایویں کسی دے پیچھے نہ لگ جایا کرو لائی لگنا بنیا کرو اپنے عقیدے نو جان تو پیارا سمجھو یہ ہوئی نجات والا عقیدہ ہے میرے آقا کا فرمان سن لو اللہ ومن مات علی بیان محمد مات علی سنت والجماعت فرمایا خبردار جڑا میری اہل بیت میں محبت کرتا فوت ہو جاؤ اہل سنت والجماعت کے سچے عقیدے میں فوت ہو جاؤ میرے آقا نے مور لا دیتی تو لوگ وعدے کر دیتا پتہ چلے ہوں میرے آقا دی آنا صرف سچی محبت اہل سنت کو نصیب ہے اہل سنت کو شرف نصیب ہے یہ وہ محبت ہے یہ وہ محبت ہے جنہیں انعام میرے آقا نے بیان فرمائے ہیں جنہیں نامہ انعام وسیعت کی گئی گل ایسی بات کھڑے نہ گھرانا نبی دا بڑی شان والا گھرانا نبی دا بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا بڑی شان والا بڑی آن والا کرے جیڑا تعظیم او ایمان والا او ایمان والا او قرآن والا بھئی دو جگ دی چاہیں کہ عزت دوامی نبی دے گھرانے دی کر لے غلامی پیغام نہیں ہوں اے بھل جان والا بڑی شان والا بڑی آن والا بڑے سوکھے جملے نہیں مل کے کہہ دیو بڑی شان والا تھوڑی تھوڑی شان مانتا ہے تھوڑی تھوڑی بات نہ بولے جڑا درمیانی کی شان مانتا ہے درمیانی کی بات نہ بولے جڑا بڑی بلند شان سمجھتا ہے جن کی اپنی ہمت دیتی ہے وہ دے مطابق گم جاوے بڑی شان بڑی آن والا بڑی شان والا بڑی آن وہ دی پاک عظمت اے سب تو نرالی وہ دی پاک عظمت اے سب تو نرالی جنوں بول چاول مدینے دیوالی جنوں بول چاول مدینے دیوالی وہ شہیدان کا سردار کہلان والا بڑی شان والا بڑی آن آنکھوں بڑی شان والا بڑی آن والا ایک جہور جرت کسے نہ بکھائی ایک جہور جرت کسے نہ بکھائی جنہیں ابن حیدر نے لا کے نبھائی وہ کربل کی دھرتی نو رنگدان والا بڑی شان والا بڑی
تے میں تواڈے نال وفا کراں گا اوفو بیہدی اوفی بیہدکم وَإِيَّایَ مبارک ہوئے اس نیلی چھت کے تھلے صرف اہل سنت و جماعت اور کوئی نہیں صرف اہل سنت و جماعت داتا صاحب کے غلام غوث پاک کے غلام بابا فرید الدین گنج شکر کے غلام جنہوں اہل بیت نے بھی سچی محبت ہے تے سرکار دے صحابہ نے بھی سچی محبت ہے تے ولیاں دے دامن دا سہارا بھی نصیب ہے توجہ ہے اس محبت دے جڑے فائدے بیان کیتے دیگر دا ویلا سی اثر دی نماز میں آقا مسلم دے بڑھا کے بیٹھے یہ نال پیغام بھی ضروری ہے اج بندہ دنیا تے ٹیلریاں فیکٹریاں پیٹرول پمپ جائیداداں جگیراں منڈیاں مکاناں پلاٹاں آڑتاں پیسے والا بن کے تے آخرت نوں بھول جاندا ہے یہ نال دے اشارے نے آخرت دے دیگر دی نماز پڑھا کے سرکار مسلم دے بیٹھے تے میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے دیگر ڈھل گئی او شاماں پریاں پنڈا چلیں دے سورج چڑھتا بھی دیکھ دے ڈوبتا بھی دیکھ دے اور دیگر تو گرمیاں بھی ہوگی نا گرمیاں تے پھر بھی تھوڑا وقت ہی ہوتا دیگر تو غروب تک تے جڑی سردیاں بھی دیگر یہ تے پتہ ہی نہیں چلتا کیڑے بڑے لوگ دیگر نا دیگر ڈھل گئی شاماں پریاں ہر کوئی گھر آوے وہ نہیں آئے پھر محمد موت جنا لے جاوے تے زندگی تے تو مان کرے سے تینو کیوں نہیں اقلام آیا تیرے تو کئی سونیاں شکلاں قبرہ ہیٹھ سمایا دیگر بھی نماز حدیثہ کیا لے بیٹی برکت عظمت کی ایلیاں فجر تک کوئی بیان کرتے رہیے تنام مکمل ہو لیکن سنگی قدیس پڑھ کے تھے میرے ذمہ جو مضمون ہے میں اس ترتیب پر آ رہے ہیں اثر کی نماز پڑھا کے سرکار مسلح کے بیٹھے ہیں آپ کو سبحان اللہ تو سفر دیر میں چلے آؤ تے دونوں شہزادے حسنین کی میں اللہ حسنین کا کی معنی ہے حسنین حسنین کا معنی ہے دو حسن کی معنی ہے دو حسن تسلیہ ہے حسنین دو حسن جبکہ دو نہیں حسنین کی انہوں علم معنی دی روشنی سے تغلیب کہتے ہیں تغلیب بڑے والا نام چھوٹے نو دے کے تے بڑے دا گربہ بنا کے کون چھوٹے بھی ہوئی نام دے دینا جی میں والدین والدین دا لغوی لفظی معنی دو والد دو نہیں ایک والد ایک والد والد نے غربہ دے کے والد میں ہونا دیتا یہ میں کہتے ہیں شمسین دو سورج جبکہ دو نہیں بیچے چاندے جبکہ سورج کی روشنی موتی ہے ان غربہ دے کے چاندوں میں وہ نام دیتا اس طرح حسنین کا معنی
حسن دو حسن تے مراد ایک حسن تے ایک حسین دونوں شہزادے تھوڑے تھوڑے آئے سرکار کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے تے بیٹھن دا انداز بھی عجیب ہوندا سی اساس کبریٰ کی امام سیوطی کئی حدیثاں نقل کیتی ہیں جس کا مطلب ہے واسبا واسبا شہزادے چھلانگا لگا کے پنجابی سے مانا ٹپ کے بہنا نال برداری میں جتھے کوئی حدیثاں نہ گئے صحابہ کرام سرکار کے دربارے تھی دستک دینے تے ناخنا آواز چینا ہوتی تے حسنین کریم میں بھی قربت بیچتے ناز برداری لے کر ٹپ ٹپ کے کوشش اٹھتے چڑھنا چھالا مار مار کے چوری چکھائیں جنہوں نے قربت والی گل سمجھ آئی ہے وہ دور نہ رکھے گا سبحان اللہ وہ شہزادے آپ کی چھولی میں جا کے بیٹھ کے ایک شہزادے پوچھے امام الانبیاء کی باندھ پیر رکھی تے چھلانگ لگا کے کندھے تے چڑھ گئے دوسرا شہزادہ اٹھے دوسرے بازو تے پیر رکھے چھلانگ لگائی تے موٹے تے چڑھ گیا ہن دونوں ویر نانا جانتے ماما نور نہ کھیلتے نے پہ داڑھی شریف چکنا پا کے کھیلتے نے پہ زلفاں نہ کھیلتے نے پہ امام الانبیاء دے لوگ ساتھ دے پوسے لیندے نے پہ دونوں ویر آپس وچ نکیاں نکیاں پیار دیاں گلاں کرتے نے پہ انہاں دا رتبہ کون بیان کرے جنہاں دا ایک پیر ہلے علم نشرف والے سینے تے لگے دوسرا پیر ہلے تے مہر نبوت تے لگے اس لیے چھاتے چھلے کون ہے عظمت والا ہے کون ہے نسبت والا ہے کون ہے رتبے والا ہے ان دونوں شہزادے میرے آقا کے کندھیاں تے بیٹھے اور جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دے ہاتھ بھی ہلتے رہندے نے بچیاں دے پیر بھی حرکت وچ رہندے نے امام الانبیاء دے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے نے دونوں شہزادے آپ دے موڈیاں دی بلندی جنہاں نصیب ہے میں ذمہ داری نال بات بیان کرنا جتھے مرضی سینہ تار کے کہہ سکنے حسنین کریم میں وہ مت شان والی ہستیاں نے جڑے اللہ کے عرش تو بھی اونچے نے کچھ دلیل تے میں کہنا ساڈے آقا دے پیر اللہ دے عرش تے آئے نے کہ نہیں آئے تے جے ساڈے آقا دے پیر عرش تو بلند نے اے سرکار دے موڈیاں تے بیٹھے نے عرش تو بلند رتبہ رکھنے والے حسنین کریم میں وہ ٹیگر ویلے صحابہ ٹکٹی بن کے امام الانبیاء کا خطاب کر دینے پہ اس ویلے ساڈے آقا ٹیگر تو بعد جڑا خطاب کیتا ہے جڑی تقریر کیتی ہے میں پڑھ کے سنان لگا وہ خطبے دے لفظ سنان لگا خطیبہ نقیبہ دیبہ کی کرنا سن کے خوش ہوندے ہو آپ اپنے نبی کریم کا خطبہ سن لو حسنین کریم میں شان میں خطاب سن لو جڑا ٹیگر ویلے خطاب کیتا چار استفہامیاں سوالیہ جملے بول کے خطاب کیتا میں وہ پڑھ کے سنان لگا ساڈے آقا فرما دے ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدًا وجدًا الا اخبرکم بخیر الناس امامۃ الا اخبرکم بخیر الناس خاطر خالدا الا اخبرکم بخیر الناس امہ الحسن والحسین جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدتہما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا امہما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابوہما علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعمہما جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ وخالہما القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالاتہما زینب ورقیہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن حبہما فی الجنہ. یہ الفاظ ساڑھے پیارے آقا نے مجھ لکھے کچھ در ذکر پیارا ہوگا کیسے انداز الفاظ بدل بدل کے ذکر کیتا جاتا ہے. آپ صحابہ نے فرما دے صحابہ کیا میں تانوں خبر نہ دے ماں استفہامیہ سوالیہ جملہ کیا میں تانوں دسانا خبر نہ دینا وہ دو کون نے جڑے اپنے نانے دے اعتبار نال تے اپنی نانی دے اعتبار نال کل انساناں وچوں بڑی خیر والے نے. یہ دسو کہ آپ نے دسن دیجئے دوسرا استفہامی جملہ کیا میں خبر نہ دے وہ دو کون نے جڑے اپنی ماں دے اعتبار نال تے اپنے باپ دے اعتبار نال سارے زمانے تو بڑی خیر والے نے. حضور دسو دسن دیجئے فرمایا کیا میں خبر نہ دے وہ کون نے جڑے اپنے چاچے دے اعتبار نال اپنے پھوپھی دے لحاظ نال سارے انساناں وچوں وکھری شان والے. حضور دسو دسن دی بجائے چوتھے گل کر دیتی کیا میں خبر نہ دے وہ کون نے
جو انفرادی رتبے والے پتہ جنہوں ہے کہ دو تصویر چل رہی ہے پتہ تو ہے ہوئی نے جنہیں دو موٹیاں جو بیٹھے اور وہ اتنی لذت نہ سنن دے نے جو ہوں ہی پتہ لگنا ہے کیوں انہوں نے پتہ سی جنہ ذکر آپ سنا کے خوش نہیں اسی سن کے خوش ہاں سرکار دے غلاموں نے یہ محفل منا کے خوش نے نسبت لا الہ الا اللہ آستانہ یاد رہے یہی اثر ہے غریبوں کا برقرار رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں خبر دیواں کون نے جنہاں دے نانے ورگا کسی دا نانا نہیں جنہاں دی نانی ورگی کسی دی نانی نہیں جنہاں دی ماں ورگی کسی دی ماں نہیں جنہاں دا باپ ورگا کسی دا باپ نہیں جنہاں دی چاچی ورگا کسی دا چاچا نہیں جنہاں دی پھوپھی ورگی کسی دی پھوپھی نہیں جنہاں دی ماموں ورگے کسی دی ماموں نہیں جنہاں دی ماسیاں ورگے کسی دی ماسیاں نہیں حضور صاحب رسول قوم نے کہ فرمایا الحسن والحسین او حسن تے حسین نے وہ حسن تے حسین نے ان بیٹھے موڈیاں نے سرکار غیب دے انداز نہ فرما دے وہ حسن تے حسین نے پورا تشریح کر لگے لوگوں تشریح نامی کرن تے مدینہ دہبادیاں چراغاں وچ بکریاں چرانے والے بدو بھی جانتے تھے انہاں دی رشتہ داریاں کی نے پر سرکار پھر بھی رشتہ داریاں بیان کر لگے سنو آپ فرما دے صحابہ وہ نے جنہاں دا نام اللہ رسول کریم جنہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد دے صحابہ حسن حسین وہ نے جنہاں دی ماں فاطمہ زہرا ہے جنہاں دا باپ علی شیر خدا ہے صحابہ حسن حسین وہ نے جنہوں نے چاکا جعفر تیار جنہوں نے پھوپھیوں میں حانی بنت ابی طالب صحابہ وہ نے جنہوں نے ماموں قاسم ابن رسول کریم جنہوں نے ماسیاں زینب رقیہ کے انہیں کلثوم رسول پاک نے کیا ان جڑا تیسرا انداز میرے آقا نے اختیار فرمایا وہ تے ہر جملے تے سبحان اللہ کی چھاتا نہیں چاہیے ایتھے بیٹھے ہیں خیر نصیب ہوے کی سنو میرے آقا فرمایا جدو ہما پھر جنہ انہاں دا نام بھی جنتی چون جملے کے اونچی سبحان اللہ وہ نے آکھنے جنہوں اللہ نے جنت میں کیا اپنے رسول دے قدمہ میں جگہ عطا فرمانی ہے اللہ نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی پھر جلنا انہاں دا باپ بھی جنتی پھر جلنا انہاں دی ماں بھی جنتی پھر جلنا انہاں دا چاچا بھی جنتی پھر جلنا انہاں دی پھوپھی بھی جنتی جنہ دے ماموں بھی جنتی ہما پھر جنہ انہاں دے ماسیاں بھی جنتی جنہ اے تو میرا آپ بھی جنتی ہما پھر جنہ جیڑا انہاں محبت کرے گا وہ بھی کچھ بولو وہ بھی نبی دا بڑی شان والو آدم مٹی جو پیدا ہوئے آدم مٹی جو پیدا ہوئے تو ساری اولاد ہے آدم مٹی جو پیدا ہوئی تو سبھی کو جی ہوئے نہیں ایک گل نہیں توجہ کرو نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجعل آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وغير ذلك والاسهل والحسن والخبيث والطيب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عربی الفاظ نہ بھی دے مطلب یاد رہے گا نا آگو انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے آدم نو مٹھ مٹی چو پیدا کیتا کہ وہ مٹھ مٹی کی چھو رہی حبیب کے بعد فرماتے ہیں من جمیع الارض ساری نوے زمین تو مٹی رہی کتھو نہیں اللہ کی قدرت دیکھو مٹھ ایک پکڑی
کہ ساری روح زمین تو مٹی، ساری روح زمین کی مٹی کو ہی نہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ مٹی کا رنگ کو جا نہیں، اے وجہ نہیں منہم الاحمر، کچھ بندے سرخ رنگ دے، والابیض کچھ بندے سفید رنگ دے، والاسود کچھ بندے کالے رنگ دے، وبین ذالک کچھ بندے درمیانے رنگ دے، واصحب کچھ بندے نرم طبیعت، والحسن کچھ بندے سخت طبیعت، والخبیث کچھ بندے گندی طبیعت، والطیب کچھ بندے پاک طبیعت. ایک مٹھ مٹی میں ساری فصل کا اس مٹھ میں پاک بھی آگے پڑی بھی آگے، کالے بھی آگے گورے بھی آگے. توجہ ہے اتنا اشارہ کرنے لگا ایکو دے نہیں. رہا بچہ ہے کہ ایک باپ دے کر ایک چھت کے تھلے مچھر والے ہیں ایک ربو کی شان دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے نے کتنے؟ مدین، مدائن، زمان، یکشان، یشید، نوح، اسحاق اور اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل کی شان دل بلند. کیوں؟ اسحاق علیہ السلام کی اس شان نسبت بلند ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چھٹے. اسماعیل علیہ السلام کی شان نسبت بلند ہے کہ سارے نبی پاک علیہ السلام اسماعیل کی اولاد میں چھٹے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے نے کتنے؟ وہ بولتے چھوڑو. ربیع، شمون، یہودا، لاوی، بنیامین، یشکر، دان، یکسان، زیالون، جاتا، آشر، یوسف علیہ السلام. 12 کے نشان یوسف علیہ السلام نے چند دی. حضرت عبدالمطلب سردار مکہ نبی پاک کے دادا جی آپ کے 12 بیٹے کتنے؟ حارث، حجر، حمزہ، مغیرہ، عباس، عبد مناف، عبدالعزیٰ، عبدالکعبہ، درار، مصعب، زبیر، عباد عبداللہ. اور رسول پاک کا والد اور کی امتیازی شان حضرت عبداللہ کی. ان 12 میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عبد مناف. کنیت ابو طالب ہے، نام عبد مناف ہے. انہوں نے 4 بیٹے ہیں، طالب، جعفر، عقیل، علی. نائب تراجے تو عبداللہ کے حضری نام یاد کرو. مولا علی کتنے بڑھا نے؟ وہ تو کتنے نے؟ طالب، جعفر، عقیل تے علی. پر جمع تو جڑی شان مولا علی دی آپ کو سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کے 18 بیٹے نے. سبحان اللہ. فاتح خیبر مولا علی کے کتنے بیٹے نے؟ عمر، عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، عبداللہ، ابو بکر، اون، یحییٰ، اوسط، محمد حنفیہ، محمد اکبر، محسن، عمر، عمران، حسن، حسین. اور 18 میں سے جلہ رتبہ حسن حسین بیٹے کے دوسرے بھی مولا علی کے شان والے ہیں، شیر خدا دے بیٹے. پر جڑے بیٹیاں نے سیدہ فاطمہ زہرا دی گود نصیب ہوئی وہ دے ورگا ہو رہا. اس وجہ سے کہنے ہیں سالار کربلا کا ہے مرتبہ نرالا. دل نرالا مرتبہ مندہ مل کے کہہ دے سالار کربلا کا ہے مرتبہ نرالا. اصل خیر کا وہ ہوئے جنہیں وفا کرتے ہیں جان کی پرواہ نہ کرتے. توجہ ہے
آدھے سنت نو اللہ سارے کے سارے جماعت کو سلامت رکھے پر گل پلے بنے ہو تے بولنا جائے ہو آدھے سنت میں جنیاں تنظیمہ نے اس بلے انہاں وچ اگر کوئی تنظیم تلی تے جان رکھ کے تے وفا کر دی تو سنی تحریک ہے باہر شہر واسطے ہو پہ پنڈت واسطے ہو یہ تلے بندہ کہ بندہ دعوت نہ کر کم کم دل دعا نہ کر چڑھے یہ بھی دیتا ہوں اپنی خاص تنہائیاں دعا دے میرے کہ اللہ یہ وہ نوجوان نے جنہیں سونیاں جوانیاں امام حسین کی سنت پوری کر دے قربان کی تھی کیا ایک بیٹے ماما کے کیا ہے کہ میں قربانی جنہا وفا کریں انہوں وفا نہ شرک سنو ایک شمع وفا ہو کربلا پر خیال کر کے سنے ہو ایک شمع وفا ہو جو خون سے جلی تھی ایک شمع وفا ہو جو خون سے جلی تھی ایمان کی بزم میں ہے اب تک وہی اجالا سالار کربلا کا ہے مرتبہ نرالا وہ میرے آقا حسین عظمتہ ہی نہیں مدینہ پر جب پوچھ کر لگے تے سرکار کے ہوتے تھے جنہیں سلام عرض کیتا نا عرض کیتا یا سیدی یا رسول اللہ یا جدی حبیب اللہ بے ابی انت امی لکت خرجت من جوانک کارا فرق بینی و بینک ولکت اخست بالعید کارا ان ابائی نزید ابنا معاویہ شاید خمر حجب المفجور ان فعلت فکفرت ان بیت فقتلت امان خارج من جوانک لیکن خطر انت المدینہ فرق منی السلام یا سیدی یا رسول اللہ انہاں لفظ ترجمہ اے میرے آقا اے میرے سردار اے اللہ رسول اے میرے نانا جان اے اللہ حبیب میرے ماں باپ تواڈے تے قربان امام پاک کے لفظ ترجمہ اے نانا جان میں تواڈی ہمسائیگی وچ چلیا نکل کے چلیا مدینے تو خوشی نال نہیں چلیا مجبورن چلیا تواڈے تے میرے درمیان جدائیاں پین لگیاں نے مینوں مضبوط پنجیاں میں جکڑ کے بندوبست کر لگے نے میں نے مجبور کیتا جا رہا ہے یزید کی بیعت کرنا جڑا شرابی ہے جڑا شرابی ہے اور بہتار راکب المفجور امام حسین اور طریقہ میں ذکر ملتا ہے جڑا ایک واقعہ جڑا مارکت العراوس ملے یزید کی پت کرداری کا مدینہ شریف پھیلیا سی نا وہ یہ سی کہ صحابی کے رسول تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نو اس نے بڑے شیطانی طریقے سے طلاق دوائی دی اپنے نکاح سے واسطے یزید نے اور تندر سیاسی بندے چھوڑے رکھن دنیا سے سب کو خوبصورت اور کون ہے انہوں نے اطلاع دیتی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو توئی عبداللہ بن زبیر کی بیوی اس نے جماعت پر سانگ نہیں رکھ دی پہلے شیطانیت مکر و فریب اور ایسی کہ چالن چلیاں طلاق دوا دیتی اپنے نکاح چلے ہوئے پر اس پاک خاتون نے پتہ چلیا کہ یزید کی سازش تو جس طریقے میں طلاق ہوئی سی شوہر پر واپس بھی نہیں سمجھا سکتیاں تو انہوں نے کہا یزید نے پیغام بھیجا کہ یہ تیری یہ سازش ہے نا تے پھر میں تیری بیوی بنن کی بجائے فاطمہ تو زہرا کی بہو بننا پسند کروں گا امام علی مقام میں نکاح میں چاہیے امام علی مقام نے صحابہ کچھے کر کے فرمایا کہ یزید نے صحابہ رسول کی جڑی گستاخی کی ہے توہین کیتا ہے دل دکھایا معافی مانگی یہ تو
تو مزید اختلافات بدے کہ منو مت دیتا ہے کوئی حکمران میں تے منو کو معافی منگل دی مت دیتا ہے. میرے آقا حسین مدینہ پاک تو نکلنے لگے رہے یہ لفظ بولے نانا جی مجبور کیتا جا رہے شراب کی بے حیا کی بیعت کراں اینا ہتھاں نہ تواڈی زلفاں کھیلدا رہو اے ہاتھ شراب کی ہتھاں وچ دیواں تے کفر ہو جائے گا تے جے انکار کراں تے قتل ہو جائے گا. میرے سامنے دو چیزاں نہیں یا بیعت یا قتل یا بیعت یا قتل یا بیعت یا قتل دونوں جو میں ایک منتخب کرنی ہے کہ نانا جی میں دسنا آیا میں ایک منتخب کر لیے میں بیعت رد کر دیتی ہے قتل ہونا منتخب کر دیا پر قتل ہونے واسطے میں زمین مدینے کی منتخب نہیں کی تھی. زمین نہ حرم ہے حرم کی توہین نہ ہو جائے حرم کی توہین نہ ہو جائے تے پھر میرے آقا حسین 6 دنوں کا سفر کر کے مکہ شریف پہنچے تے مکہ شریف تو کچھ مہینے ٹھہرے تے پھر 20 منزلہ کا سفر طے کر کے کربلا موڑ آئے. مکے تو کربلا موڑا 20 منزلہ نے کنیاں انہاں منزلہ کے نام بھی سنا دینا استاد ابن عمر صفا ذات راگ بدر الامہ بدر العیون خزیمیہ سرود سالبیہ سبالہ بدر عقبہ شراب سرات قادسیہ قویسیہ خزیم الحجرات بیدہ ذوالحب کسر بنی مکافر نینوہ اور 20ویں منزل کربلا. یہ ہر منزل کرتے امام علی مقام دے سوال و جواب دے کدھر بیٹیاں نال کدھر بھائیاں نال کدھر بھتیجیاں نال کدھر بھانجیاں نال کدھر راہگیراں نال کدھر علاقے والے لوکاں نال کدھر کسی قافلے نال سوال و جواب نے خطبے نے معاملات نے جملے نے ہر منزل کرتے پر وہ میں صرف 2 منزلوں کی گل سنا لگا وفات کا مفہوم بیان کرنا ہے. جب مکہ شریف نکلے تھے آپ نے روکنے والے نے روکیا روکنے والے آپ کے بہنوئی ہوتے عبداللہ بن جعفر بن یاد سیدہ زینب کے شوہر اور محمد کے والد صاحب وہ بھی آئے آپ نہ رکے انہیں بڑا پوچھے کیوں نہیں رکتے کہ آپ نے جنہیں جواب دیتا میں وہ آپ کی عربی بات سنان لگا البدایہ بن آیا طریق ابن کثیر میں بھی مذکور ہے اور ایک البدایہ بن آیا وہ کتاب ہے جنہیں آج اہل بیت نہ بغض رکھتے ہیں کہ یزید دیاں حمایتاں بیان کرتے ہیں انہوں نے مذہب امام کی کتاب ہے البدایہ بن تو کچھ ہوش کرو میرا پورا یہ نہیں تسی دیکھ کے بندہ انگریزی بڑی بولتا ہے یہ دی جناب والا کیبل کی تقریر ہوگی انگریزی بڑی بولتا ہے نہیں. کئی ایسے نالائق قسم کے ڈاکٹر نالائق نائق نہیں نالائق وہ یزیدی جے کون جے جنہوں نہیں پتا وہ پردے پان لو کون ہے اچھی بولو کون ہے یزیدیاں کو مسئلے سننے چاہیے اور جو سنائے سمجھو فنکاری دینداری نہیں کی ہے فنکاری ہے. انگلش بول لے تھے حوالے دے لے انجیل دے تو مطابق دے حکمہ دے سکھانا یہ عالم ہو گیا یہ علم دے شیطان